میں سلمان عابد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہی سوال آپ سے ہے میرا کہ جو اس وقت یہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو دھمکی ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کو بھی پہلے دی گئی تھی سنگین نتائج کی. تیل کے معاملے پر جب بات ہوئی تھی تب ان کی جانب سے بھی انہیں بھی دھمکی دی گئی. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو اس کی ٹائمنگ دیکھیں. ہماری ملٹری لیڈرشپ کا دورہ امریکہ، پرائم منسٹر شہباز شریف کا یورپین کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر سے ملاقات، اسحاق ڈار کی ملاقات، اور بہت کچھ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا تھا. خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب جو پچھلے 2-3 ماہ سے پاکستان میں کم ہیں، باہر کے دوروں پہ زیادہ ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نے بحال کر لیے ہیں جو عمران خان نے خراب کیے تھے. اور پھر ہمیں یہ تاثر دیا گیا کہ جناب اس وقت فورن پالیسی بالکل ایک ڈائریکٹ اور بالکل درست ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. اب یہ سب ملاقاتیں جو ہوئی ہیں پچھلے 1 ماہ کے اندر، اس کا نتیجہ اگر یہ نکلنا ہے جو امریکی صدر نے آج کہا ہے، تو پھر یہ ایک بڑا کرٹیکل قسم کا سوال ہے ہمارے لیے کہ اس وقت وہ کس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے 3 فیکٹر ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ امریکہ خاص طور پہ یہ جو ہمارا چین کی طرف جھکاؤ ہے یا وہ جو ریجنل بلاک بن رہا تھا اس کے خائف تھا اور اس کے خلاف تھا. اور عمران خان کے اوپر بھی ریزرویشنز کی ایک وجہ وہ تھی. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی اڈے جو ہیں وہ کب سے مانگ رہے ہیں، اس کا دباؤ ڈالنا تھا. تیسرا یہ کہ جو پاکستان کی فوجی قیادت اور پاکستان کی سیاسی قیادت پہ دباؤ ڈال کر افغانستان کے معاملات میں اپنی مرضی کے معاملات کو طے کرنا تھا. اور چوتھا یہ کہ جو سی پیک کے کانٹیکس میں جو امریکن ریزرویشنز ہیں اس کانٹیکس میں اپنی چیزوں کو لانا، اور پھر خاص طور پہ بھارت کو خوش کرنا، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے امریکہ کا کہ پاکستان انڈیا کی جو ہیجمنی ہے اس کو قبول کر لے. اب یہ 4-5 فیکٹر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پچھلے 1 ماہ سے حکومت کوشش کر رہی تھی، وزیر خارجہ کوشش کر رہے تھے، اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آج انہوں نے بالکل ٹھیک ہمیں ہٹ ماری ہے، اور یہ عمار مسعود نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ بلاول نے بہت غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کہا ہے کہ یہ کوئی انفارمل بیان ہے. بھائی بیان ہوتا ہے، فارمل یا انفارمل کے چکر میں نہ پڑے. ایک بات یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر رسپانس کیا، میں عمار صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت جو امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی چائنا اور رشیا کے مقابلے میں ہمیں اپنی فورن پالیسی امریکن سینٹرک رکھنی چاہیے. تو ان سے سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ جی امریکن سینٹرک اگر ہم اپنی پالیسی رکھ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اگر یہ بد اعتمادی کا ماحول ملنا ہے اور یہ کہنا کہ پاکستان از the worst country in the world، یعنی آپ افغانستان کو بھی بھول گئے ہیں اور باقی ملکوں کو بھی بھول گئے ہیں. وہ پاکستان جس نے دہشت گردی کی جنگ میں آپ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا، اپنے اندر جنگ مسلط کی، اس کے بارے میں امریکی صدر کا یہ جو بیان ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی جو فورن پالیسی ہے یا جو ہم سفارتی اور ڈپلومیٹک کانٹیکس میں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. ایک بات ابھی انہوں نے کی نواز شریف صاحب کے بارے میں، حملہ کرنے کے بارے میں. اب یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجید نظامی صاحب مرحوم کی بھی کوئی چیزیں پڑھ لیں جس میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب تو ریلیکٹنٹ تھے اپنا ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے کیا رول پلے کیا وہ بھی مجید نظامی کی تحریروں میں موجود ہے، گور ایوب کی کتاب بھی موجود ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی حکمران آتے ہیں نا وہ زیادہ تر امریکہ کے اوپر جو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو کے نا امریکن انفلوئنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ کے بغیر تو ہمارا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جس وقت عمران خان نے بیان دیا تھا چائنیز سینٹرک کے ہونے پہ، رشیا سینٹرک ہونے پہ، تو یہاں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا اور کہا جی امریکہ کے بغیر تو ہماری دال نہیں گلتی، ہم تو چلا نہیں سکتے ملک، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. بالکل باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جیسے امریکہ کہے گا ویسے ہم نے چلنا ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہمیں آج امریکی صدر سے یہ کچھ سننا پڑ رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کے کانٹیکس میں ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے اوپر بالکل سخت قسم کا موقف آنا چاہیے. آپ کا ہی جو پوائنٹ ہے